بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سردار لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے خرم لطیف کھوسہ صاحب کے خلاف جس طرح کل دہشت گردی کا مقدمہ کر کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ابھی مجھے پتہ چلا جمشید دستی نے کوئی اپنی ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس کے ذریعے اس نے بتایا کہ اس کی بیگم اور اس کے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور اس کے ساتھ بڑا زیادتی کی، تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور ان دو الفاظ کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر الیکشن اس کو الیکشن کہتے ہیں تو یہ الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن کا مطلب ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ملے، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو، ہر کوئی اپنا پارٹیسپیٹ کرے اور پبلک میں جائے اور پبلک فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ یہ حق کے حکمرانی پبلک کا ہے، عوام کا ہے، قوم کا ہے، لوگوں کا ہے۔ یہی آئین کہتا ہے، یہی لاز کہتے ہیں اور یہی دنیا کا اصول ہے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جمہور کیا ہے، پبلک ایٹ لارج ہے۔ جمہور کو یعنی جو آج پی ٹی آئی یا عمران خان جو سب سے مقبول پارٹی ہے، اس کو آپ سائڈ لائن کر کے، اس کو آپ ایک طرف رکھ کے، آپ صرف 10-15% عوام کے درمیان کہو کہ جی آپ فیصلہ کر لو کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ آپ نے سب کے 90% سے زیادہ ہمارے لیڈرز کے کاغذات نامزدگی ہی آپ نے پہلے نامینیشن فارم چھینے۔ اچھا، وہاں سے کوئی کامیاب ہو گئے تو آپ نے پھر تائید کنندہ تجویز کنندہ اٹھا لیے۔ وہاں سے اگر کوئی بھاگنے میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ نے پھر کیا کیا، پھر آپ نے دھڑا دھڑ لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے۔ اور ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے پی ٹی آئی کا جو میرے تک رپورٹ پہنچی ہے، کوئی 2100 کے قریب جو امیدوار ہیں ان کے ریجیکٹ کر دیے۔ اور اس کے مد مقابل وہ شہزادہ لاڈلا سپر لاڈلا جس کو لائے گئے ہیں، شہنشاہ کرپشن جناب نواز شریف پی ایم ایل این کو، ان کا ایک بھی بندے کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے، ایک بھی لیڈر اور ورکر کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وکیلوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو پروپوزر سکینڈلز کی صورت میں یا کاغذات لے کے گئے ہوئے تھے۔ مثلا پرسوں کی مثال آپ گجرات کو دیکھ لیں، پرویز الہی کے لیے جو وکیل گئے تھے، سردار عبدالرازق خان، ملک امجد پرویز اور باقی، امجد پرویز نواز شریف کا وکیل ہے، لیکن اتفاق سے وہ لوگ چلے گئے تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کیا یہ جو بتا رہے ہیں یہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اور ابھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے ان کو؟ ابھی انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا، ریکویسٹ ان کو کروں گا کہ جی ہمارا جو کیس ہے وہ لگائیں، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے کیس کو لگائیں گے اور فکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان کو سامنے یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم لکھ کے بھی دے چکے ہیں بہت ساری شکایات کی صورت میں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، لوگوں کے گھروں میں چادروں میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہے یہاں تک بھی کہ، لیکن آپ پھر بھی اسی عمارت سے انصاف کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ تو سنا ہے چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، جب لوگوں کے گھروں میں رات کو 3 بجے لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں، 4 دیواری پامال کی جا رہی ہے، اور پھر بھی آپ انہیں عمارتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم انصاف کی توقع ان عمارتوں سے نہیں رکھتے، ان اداروں سے اس لیے رکھتے ہیں کہ جن کی یہ آئین کے تحت ذمہ داری ہے۔ چونکہ یہ آئین موجود ہے، اس کے اندر یہ ذمہ دار ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ماحول دیں۔ اور یہ ذمہ داری انہوں نے آئین کے تحت ان کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تاریخ پھر کسی کو بھولتی نہیں ہے، تاریخ ان کے کردار کو یاد رکھتی ہے۔ آج اچھے کردار بھی سامنے ہیں، آج جسٹس منیر کا کردار بھی سب کے سامنے ہے، تو اس لیے اگر یہ اچھا کردار کریں گے تو لوگ ان کو تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، اور اگر برا کردار ہوگا تو جسٹس منیر کے انداز میں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، آج بھی وقت ہے، تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ اور ہمارے وہ سیاسی اشرافیہ یا وہ ایلیٹس جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی تھی، وہ کنسیڈر کرے اپنے فیصلوں کو۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو نقصان جو ہونا ہے اس ملک کا، جو تباہی ہونی ہے، معاشی تباہی ہونی ہے، جو سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، اور جس کے ذریعے ملک کی اکائیاں اور جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر کوئی دنیا کا کوئی شخص پھر خونی انقلاب کو نہیں روک سکے گا جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سچویشن ہو، اس لیے کہ وہ نقصان ملک کا ہوگا۔ تو اس لیے آج شعوری انقلاب آنے دیں، جمہوری انقلاب آنے دیں۔ کل آپ نے دیکھا ہیپی نیو ایئر کا پروگرام تھا، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ نعرے کس کے لگ گئے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نعرے لگے صرف ایک شخص کے، عمران خان پی ٹی آئی زندہ باد۔ وہ کیوں؟
اس لیے کہ جتنی نفرتیں آپ پھیلا رہے ہیں اس نفرت کا اظہار لوگوں کو موقع دیں تاکہ 8 فروری کو وہ مہر لگا کے اپنی نفرت کا یا اپنی کیتھارسس دور کر کے اپنی ایکسپریشن کر سکیں. اگر آپ ووٹ کے ذریعے وہ حق چھین لیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جو بہت سارے اور ملکوں میں بھی دیکھا. میرا خیال ہے اس ملک میں بھی اب عوام اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہے گا سوائے انقلاب کے, اور وہ انقلاب اس طریقے سے آئے گا پھر کسی کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی, پھر نقصان اس ملک کا ہوگا, اس ملک کی جڑوں کا ہوگا, اس ملک کے اداروں کا ہوگا.